بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم جناب محمد کوکب اقبال صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، علی اصغر صاحب، ڈاکٹر وسیم حنیف صاحب، سعید اختر ملک صاحب اور تمام میرے دوست جو اس دور میں جبکہ بڑا نفسی کا دور ہے ایک اہم موضوع کے لیے تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ جو کوکب صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے، اور ان کی ہوتے ہوئے مجھے بولتے بہت، حالانکہ میرے لیے بولنا بہت آسان کام ہے. میں نے جب 7ویں کلاس میں پہلے تقریر کی، لیکن جب ان جیسے لوگ موجود ہوں اسٹیج کے اوپر تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ کاش آپ جیسے لوگ جو سوشل ایشو کو ٹچ کرتے ہیں عدالتوں کے اندر بیٹھ کر اور جہاد کا کام کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 15-20 بندے پاکستان میں دے دے تو یہ جو آج کل ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے اس ملک میں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف سے، کبھی سعودی عرب کی طرف سے، کبھی کسی اور ملک کی طرف سے، تو ہم شاید ان چیزوں سے نکل آتے. اور اس میں سب سے بڑا قصور تمام چیزوں کا انگریز کی وہ غلامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انگریز جب چلا گیا تو اس جانے کے بعد اس نے جو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ کیا وہ اپنی انگریز کی باقیات انگریزی زبان تھی. کیونکہ میں دنیا میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں بڑے فخر سے لوگ اپنی زبان بولنا پسند کرتے ہیں، اور اگر ان کو انگریزی آتی بھی ہوتی ہے، آنی چاہیے، چلے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. لیکن جب بھی جس ملک میں جاتا ہوں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے. میں ایران میں گیا تو وہاں وہ فارسی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. میں ترکی میں گیا، انہوں نے اتنی بڑی بڑی اپنی میڈیکل کی تعلیم ترکی زبان میں کر دی. آپ اسپین میں چلے جائیں وہاں انہوں نے اپنی زبان میں کر دیا. آپ فرانس میں چلے جائیں، آپ چین میں چلے جائیں. اور بلکہ میرا بھی چھوٹا بھائی اسپین گیا تو میں نے کہا یار وہاں انگریزی نہیں آتی. اس نے کہا انگریزی تو سب کو آتی ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے بولنے کو. ہمارا پرابلم کیا ہوا کہ ہمارے جو بڑے بڑے دماغ تھے جو آج بھی راجن پور کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس انگریزی کی بدولت پس گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اشفاق احمد سے جب کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ بتاؤ کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو اس وقت بڑے بڑے دانشور فیل ہو گئے، بڑے بڑے انگریزی بولنے والے فیل ہو گئے، بڑے بڑے علماء کرام فیل ہو گئے. اور ایک بابے نے جو کہ گاؤں کے اندر اپنی چارپائی پہ روٹین میں بیٹھا ہوا تھا، بابے کو تو آپ کو پتہ ہے اشفاق احمد خان کا یہ کردار تھا. اور بابے تو ہمیں یقین کرے ہمارے جو دادا تھے میں ان کو بھی بابا کہتا تھا. وہ یہ تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا یہ چیز کا سوال کا جواب سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا بتاؤ کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل بات ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا، اللہ کی باتوں کو بھی مانتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی مانتا ہے. آج ملک میں ہماری سب سے بڑی المیہ یہ ہوا، میں نے مسلم ہائی اسکول سے پڑھا، میرے بھائی نے ملیہ اسکول سے پڑھا. یہ وہ تمام اسکول تھے جو اردو میڈیم تھے، اور آج دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہ پاکستانی نظر آئے گا جو ان چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے پڑھ کے دنیا میں بڑی ترقی کر گیا. اور لیکن ایک سازش کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا. اور اب تو اور سازش کے تحت آپ دیکھیں کہ مجھے اگر کوئی کہنا انگریزی میں سچ بتاؤں کہ اپنا کوئی مافیا یا کوئی اچھی بات بتا سکوں تو شاید میں انگریزی میں اتنا اچھا ایکسپلین نہ کر سکوں، کیونکہ میں بھابڑا بازار کی گلی سے شروع کی زندگی، ایک ٹانٹ پہ بیٹھ کے ڈنڈے کے کپڑے پہن کے، تو شاید میرا کانفیڈنس اس لیول کا نہ ہو. لیکن خالی انگریزی بننے سے نہیں عالم بن جاتا. امریکہ اور برطانیہ میں جو جھاڑو دیتے ہیں، جو صفائیاں کرتے ہیں، وہ بھی انگریزی بولتے ہیں. یہ جو معیار ہم نے اپنے ملکوں میں بنا لیا ہے کہ انگریزی فرسر بولو تو اس کو سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. ہمیں اپنی قوم کو آج کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ ابھی میڈیکل انٹرنس ایگزام ہوا ہے، آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں. ایک سازش کے تحت غریب کو ختم کیا جا رہا ہے، ایک پاکستانی کو ختم کیا جا رہا ہے، ایک پاکستانی جذبے کو ختم کیا جا رہا ہے کہ میڈیکل انٹرنس میں جو ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں ان کے انٹرنس ایگزام میں جو سوال ہے
ایک تو انگریزی کا چلو جو پڑھتے ہیں FSC میں اس میں سے آ جائیں تو تھوڑی سی بات جائز ہے کہ چلو بھائی انگریزی کی کتابوں سے ان کے کورس سے آ رہا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک سوالات کا خانہ رکھ دیا ہے جس میں انگریزی کی ریسرچ کے حوالے سے، انگریزی کی زبان کے حوالے سے اور کریٹیوٹی کے حوالے سے سوالات رکھے گئے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے پیٹ کاٹ کے اپینڈکس کو نکالنا ہے، اس نے انگریزی میں لیکچر نہیں دینا، اس نے لیکچر فلسفہ نہیں دینا، لیکن ایک اسی طرح انجینئر ہے۔ دیکھیں آپ کو اب اپنے تربیت کرنی پڑے گی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس آج جتنے لیڈر ہیں ان سب کی اولادیں باہر ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کے خاندان باہر ہیں، ان کے مفادات باہر ہیں، اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب میں کبھی کبھی کو پوچھتا ہے نا، میں کہتا ہوں لیڈر وہ بنے گا جس کو کہو کہ اپنے بچے کو ایک راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کرا کے دکھا دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی۔ آپ کو آج ایک اور انٹرسٹنگ بات کہوں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آکسفورڈ سے پڑھا، فلاں کرامبل سے پڑھا، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا، تو بھائی یہ یونیورسٹیوں میں پیسے بکتی ہیں، ڈگری ہے، آپ پیسے ہیں، آپ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں اور بعد میں آ کے ہمارے ملک پہ حکمرانی شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی کہ اچھا وہ ہے جو جا کے آج بھی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور اور ٹیکسلا سے انجینئرنگ کر کے دکھائے، جو میڈیکل کالج میں جا کے کسی بھی سرکاری میرٹ اتنا ہائی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ انگریزی اور اردو کی تعلیم سے ہمیں باہر آنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا۔ میں سر کو سلوٹ کرتا ہوں کوکب صاحب کو، انہوں نے سپریم کورٹ سے قانون پاس کرایا تھا جو کہ ابھی تک عمل نہیں ہوا کہ اردو زبان میں کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور کامیاب کرے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر O لیول A لیول کے ڈرامے، اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ، 4 نظام تعلیم نظر نہیں آئیں گے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں 4 نظام تعلیم ہیں، ایک اردو میڈیم، ایک انگلش میڈیم، ایک A لیول اور ایک درس نظامی۔ جو ہم ابھی تک 74 سال میں یہی طے نہیں کر سکے ہم نے اپنے ملک کو کیا دینا ہے۔ بہرحال یہ حکومت طے تو رہی ہے، اللہ کرے، لیکن پتہ نہیں نظر نہیں آ رہی کہ رہے گی کہ ہم ایک نظام تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم ایک نظام تعلیم نہیں لے کے آئیں گے، اور وہ نظام تعلیم اس بچے کے لیے بھی ہونا چاہیے جو راجت پور کے یا ڈیرہ غازی خان کے گاؤں سے جنم لیتا ہے۔ اب یہ ایک نیا ڈرامہ ہمارے میڈیکل انٹرنس ایگزام میں شروع کیا گیا کہ بچوں کو لیپ ٹاپ پہ امتحان لیا گیا۔ آپ یقین کریں جو گاؤں کے بچے ہیں یا جو بڑے بیچارے غریب لوگ ہیں جو لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کیا امتحان بیچارے ان کمپیوٹروں میں دیں گے؟ یعنی کہ غریب کے بچے کی تعلیم اتنی مشکل کر دی گئی ہے انگریزی کی وجہ سے کہ وہ بچہ آگے جا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ ہمارے دور میں ہم سنتے تھے کہ فلاں آدمی سڑک پہ بیٹھ کے اس نے لائٹ کے نیچے پڑھ کے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، لیکن اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی، صرف کیوں؟ کیونکہ ذریعہ تعلیم جب تک اردو نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کوکب اقبال جیسے لوگوں کو سب کو ہمت عطا فرمائے کہ یہ اس جہاد میں لگے رہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔